نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خاص ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، جس نعمت سے انسانیت کی اکثریت محروم ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کو ہم تک من معن کما حقہ پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ گزشتہ
ایک دو جمعہ پہلے آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کو کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں یا جو حالات ہیں عالمی پیمانے پر، اور ظالم کس طرح سے بے لگام گھوم رہا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، نہ انہیں کوئی ٹوکنے والا، نہ انہیں کوئی بولنے والا، کمزوروں پر جو ظلم کی شکلیں اور صورتیں ہیں، اس کو ایک ایسا انسان جو اپنے بدن میں انسانی دل رکھتا ہے، ان صورتحال کو دیکھ کر کے تڑپ جاتا ہے، اور واقعی اسے جس تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، جس اذیت کا سامنا ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتے ہیں یا یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ظالموں کو چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ رب العزت ظالموں کو اپنی گرفت میں کیوں نہیں لیتا؟ اس طرح کے بعض سوالات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ شیطانی وسع اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے فیصلے میں حکیم ہے۔ اس کا فیصلہ، اس کے اعمال، اس کے افعال سب حکمت سے پر ہے، اور ایک حکمت نہیں، کئی حکمتیں اللہ رب العزت کے اعمال میں اور اللہ رب العزت کے افعال میں ہوا کرتی۔ بہت ساری حکمتیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کے نصوص سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری حکمتوں کو ہم اور آپ نہیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہونا یہ ضروری ہے کہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ حکیم اللہ رب العزت کا ایک پیارا نام ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہے حکمت والا، اور حکیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے، جہاں جیسا فیصلہ ہونا چاہیے، جہاں جیسا جو ہے کیا نام ہے حکم نافذ کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے۔ ذرا برابر نہ 9 اور ذرا برابر نہ 10 کے بجائے 11 ہوتا ہے۔ تو جو حکمتیں قرآن اور حدیث کے نصوص سے ظاہر ہیں، اہل علم نے جن کو اپنی تفصیلی گفتگو کا موضوع بنایا ہے اور جو باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، لیکن موضوع میں نے مکمل نہیں کر پایا تھا، جس کو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک بات تو یہ رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ڈھیل دے کر کے، ظالموں کو چھوٹ دے کر کے، ظالموں کو موقع دے کر کے اپنے حلم اور بردباری اور اپنے صبر کو ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور جب رب العالمین کے اس صبر کو اور اس حلم کو اور اس بردباری کو
ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بہت بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب انہیں اتنا چھوٹ دے رہا ہے، اللہ رب العزت انہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو ہم تو اللہ رب العزت کے مومن بندے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا اچھا سلوک ہوگا۔ اس سے اللہ کی رحمت کی امید بڑھ جاتی ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بہت زیادہ امید جو ہے نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدر کیا ہے کہ اس دنیا میں ظلم بھی رہنا چاہیے اور انصاف بھی رہنا چاہیے، اس دنیا میں شرک بھی رہنا چاہیے اور توحید بھی رہنا چاہیے، اس دنیا میں ایمان بھی رہنا چاہیے اور کفر بھی رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اہمیت اس کے ضد سے واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بیماری نہ حاصل ہو تو آپ کو صحت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے مقولہ ہے عربی زبان کا کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہا الا المرضى۔ صحت اور تندرستی یہ صحت مند لوگوں کے سر پر ایک تاج ہے بادشاہت کا، جو صرف مریضوں کو نظر آتا ہے۔ بیمار جانتا ہے کہ صحت کی جو ہے کیا نام ہے اہمیت کیا ہے، جو نابینا ہے وہ آنکھ کی اہمیت کو جانتا ہے، جو کانوں سے سن نہیں سکتا ہے وہ کان کی اہمیت کو جانتا ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتا ہے وہ زبان کی اہمیت کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں شرک اور کفر اور ظلم اور زیادتی کو بھی باقی رکھا ہے تاکہ ہمیں اللہ رب العزت آزمائے کہ ہم شرک کی طرف جاتے ہیں کہ توحید کی طرف جاتے ہیں۔ اب اگر شرک کو ختم ہی کر دے تو پھر آزمائش کیا رہے گی؟ تو توحید ہی توحید ہر جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو باقی رکھتا ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ آپ ظلم کی طرف جاتے ہو کہ انصاف کی طرف جاتے ہو، رحمت اور شفقت کی طرف جاتے ہو، ہمدردی کی طرف جاتے ہو، آپ ظلم کو سپورٹ کرتے ہو کہ آپ خیرخواہی اور ہمدردی اور جو ہے لوگوں کے دکھ درد کو میں سہارا بننے کو سپورٹ کرتے ہو۔ یہ آپ کی آزمائش ہے میرے بھائی۔ اس دنیا میں دیکھیے جہاں بھی ظالم ہیں تو ظالموں کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ تو مظلوموں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے یہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے، اور ظالم کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ شرک کو باقی رکھا ہے تاکہ آپ توحید کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر میں چاہوں تو زبردستی سب کو توحید پر لاؤں، مجال ہے کوئی شرک کرے؟ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں اور اللہ رب العزت کی زمین پر کوئی شرک کرے مجال ہے؟ جس کائنات میں اللہ رب العزت کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے، کوئی مجال ہے شرک کرے؟ لیکن رب العزت نے شرک کو باقی رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو آزمائے کہ آپ اچھے عمل کی طرف جاتے ہو کہ آپ برے عمل کی طرف جاتے ہو۔ اسی طریقے سے تیسری جو حکمت ہے کہ آزمائش کے بعد اور تکلیف کے بعد مشقتوں کے بعد جب کامیابی ملتی ہے تو اس کی لذت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس آدمی سے آپ نعمت کی قیمت کیا پوچھیں گے جس نے کبھی تنگ دستی اور پریشانی دیکھی ہی نہیں؟ پریشانی تو جو نعمت کی قدر تو اس سے پوچھئے جس نے پریشانی اور تنگی دیکھی ہو۔ اسی لیے ہم میں سے بہت سارے احباب جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے،
جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے ثروت سے نوازا ہے، وسائل سے نوازا ہے، کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں سوکھی روٹی کھایا کرتا تھا، لیکن آج اللہ نے نوازا ہے۔ تو نعمت کا احساس اور اس کا مزہ اور اس کی لذت، اس کو یاد کر کے وہ اللہ رب العزت کے بندوں پر رحم کھاتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ مصیبت کے بعد جو آسانیاں ہوتی ہیں، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ اسلام کی بندھن آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو جائے گی جب لوگ اسلام میں پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے ہیں۔ ان بھائیوں سے پوچھو جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کیا ہے، ان کو پوچھو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ ہم تو خاندانی توحید والے ہیں، ہمارے دل میں شاید اتنی توحید کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ابا بھی توحید والے تھے، ہمارے دادا بھی توحید پر تھے، ہمارے پردادا بھی توحید پر تھے۔ لیکن اس بندے کو پوچھو جس نے کسی کا سامورتی کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی سورج کے سامنے سر جھکایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کی توفیق دی، اس سے پوچھئے توحید کی اہمیت۔ تو میرے بھائیو، بھی اللہ رب العزت کی بہت عظیم حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل باطل کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کافر کو بس کفر کیا بس مار ڈالے تو بچے گا کون؟ اور اللہ رب العزت سدھرنے کا موقع دیتا ہے، سدھرنے کا موقع کہ آج سوچیں، کل سوچیں، سال بھر سوچیں، 2 سال سوچیں، 4 سال سوچیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سدھرنے کا موقع دیا، کتنا سدھرنے، اتنا بڑھ گیا کہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور حامان سے کہتا ہے اپنے منسٹر سے، وزیر سے، سیکریٹری سے، اے حامان ایک لمبا اونچا ٹاور بنا، میں چڑھ کر کے دیکھوں تو اس کا موسیٰ کا معبود کہاں ہے، کہتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ اتنا سرکس ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے جاؤ اس کے پاس، اس سے نرم بات کرو، اس کو سمجھاؤ، شاید کہ سمجھ لے 1 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال نہیں سمجھا، ڈبو دیا تھا، ختم کر دیا۔ تو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ تاکہ اصلاح کرے، توبہ کرے۔ جیسے میرے بھائیو، ہم میں سے بہت ظالم ہیں، ہم بھی ظالم ہیں، ہم میں سے بہت سارے ظالم ہیں۔ جو توحید کی دھجیاں اڑاتا ہے وہ ظالم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظالم ہے، جو کیا نام ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو مارتا وہ ظالم ہے، جو گالی گلوچ کرتا وہ ظالم ہے، جو اسلام کے محرمات کے ارتکاب کرتا وہ ظالم ہے۔ تو ظالموں کو بھی اللہ رب العزت سدھرنے کا موقع دیتا ہے، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم زیادتی کی شکل میں ہو، کہ آج سدھر جائے، کل سدھر جائے۔ جب نہیں سدھرتا ہے تو انجام تو آخری ہے ہی ہے، اس کو جو ہے کیا نام برباد ہونا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سارے حالات میں اور اس ماحول میں اہل ایمان کو مختلف میدانوں میں عظیم عظیم کارنامے انجام دینے کا موقع دیتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، حق گوئی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ظالم کے خلاف بولتا ہے، ڈرتا نہیں، اس کو حق گوئی کا ثواب مل رہا ہے، اس کو حق گوئی کا ثواب مل رہا ہے۔ اب اگر ظلم ہو ہی نہ انصافی ہو ہی نہ، باطل کو ترویج کرنا نہ ہو، تو حق گوئی کہاں رہ جائے گی؟ تو ظلم کے خلاف حق بات کہہ کر کے ایک بندہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے، دوسرا ہے اللہ کے راستے میں جان دے کر شہید ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مظلوم، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بچے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ، ظالم کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کتنا بڑا درجہ ان کو حاصل ہوا کہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مردہ ہی مت کو، جو شہید ہو گیا ہے اپنے دین کے لیے، یہی تو اصل زندہ ہے، اس کی اصل زندگی ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ایک مظلومیت کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے موقع دیتا ہے۔ آپ پر ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ ظلم نہیں کرتے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ مظلوم ہیں۔ اللہ رب العزت مظلوم کو کتنا جو ہے نعمتوں سے نوازتا ہے اور کتنا ثواب دیتا ہے۔ ایک آدمی ظلم اور زیادتی کے ماحول میں، کفر اور شرک کے ماحول میں
ایک آدمی اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اسے استقامت کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو ماحول ہے اس میں ہمارے بہت سارے احباب، بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ اپنے دین پر قائم ہیں، توحید پر قائم ہیں، اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ یہ استقامت کا اللہ رب العزت ان کو ثواب دیتا ہے۔ ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے بہت سارے احباب انجام دے رہے ہیں اور اس کا اتنا عظیم ثواب اللہ رب العزت کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مختلف میدانوں میں مختلف کام انجام دے کر کے بہت سارے جو ہے ثواب اس کا مستحق بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو چھوٹ دے کر کے اپنی قوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنی قوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں کہ قوت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ ظالم کو چھوٹ دے رہا ہے، ہاں ظالم کو چھوٹ دے رہا ہے، جا اڑ، جتنا اڑنا ہے اڑ لے۔ موسیٰ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، بہت فصیح زبان، صاف کلیئر زبان، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کی زبان کو اللہ نے لونج نہیں کر دیا۔ حامان اونچا ٹاور بنا، جا کتنا بولتا ہے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اتنا تکبر، یہاں تک کہ جب اللہ اس کو پکڑتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوتی ہے کہ فرعون کو اللہ نے اتنی ذلت کی موت مارا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اور کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، ایک قوم کے لوگوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبا کر کے مار دیا۔ کتنا عظیم قدرت والا ہے رب العزت۔ اور ایسے اہل ایمان مظلوم لوگوں کی مدد کر کے اللہ اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اپنی امی کا بھی دودھ پی رہے ہیں، فیصلہ آ گیا قتل کرنے کا، حکم آ گیا قتل کرنے کا فرعونیوں کا۔ ماں ڈر کے مارے جو ہے ایک صندوق میں بند کر کے، ایک باکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دودھ پیتا بچہ دریا میں بہ رہا ہے مگر وہ ڈوبا نہیں، اور اپنے آپ کو رب کہنے والا اسی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا مجال ہے کوئی کچھ جو ہے بال بیکا کر لے؟ میرے بھائیوں، ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے اللہ کے بندوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے اس میں دو کشتیاں مشہور ہیں۔ ایک کشتی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، اور ایک کشتی نہیں بلکہ اس کو جہاز بولیے، ٹائٹینک جہاز۔ کشتی نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں، لے آ کر اس پر گندگی ڈال دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیا کرے گا پاگل ہوا ہے، خشکی پہ کشتی چلتی ہے کیا، کدھر پانی ہے کہاں چلائے گا۔ نوح علیہ السلام صبر کر کے بنا رہے کشتی بنا رہے، اور جب کوئی کہتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب سیلاب آیا پوری دنیا ڈوب گئی تو کشتی سے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام پر یہ کشتی چلنے والی ہے اور اللہ ہی کے نام پر یہ کشتی رکنے والی ہے۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ موج تھپیڑوں، سمندر کے تھپیڑوں کے بیچ میں، موجوں کے بیچ میں یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ایسی چل رہی تھی جیسے پہاڑ۔ کیا تھا اس میں؟ کون سی ٹیکنالوجی؟ اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ پوری دنیا ڈوب گئی تھی، ویسا سیلاب کبھی نہیں آیا میرے بھائیوں، پوری دنیا ڈوب گئی تھی، ساری چیزیں برباد ہلاک ہو گئی تھی، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے ان کے علاوہ کوئی بچا نہیں۔ تو وہ پہاڑ جیسی چل رہی تھی، اور یہ ٹائٹینک جہاز جو بنایا گیا، اور بنانے والے کو بڑا تعلی تھا، تکبر تھا۔ پوچھنے والے نے، صحافیوں نے جب پوچھا اس سے کہ کشتی کی خصوصیت بتائیے، تو اس نے کہا کشتی کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوب نہیں سکتی، یعنی یہ جہاز پانی میں ڈوب نہیں سکتا، غیر قابل للغرق، یہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ بھی اس کو ڈبانا چاہے تو نہیں ڈبا سکتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے سمندری سفر میں ڈوب کر کے ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ٹائٹینک جہاز کو جو لوگ دیکھنے گئے تھے پنڈبیوں میں بیٹھ کر کے،
کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اللہ نے ان کو بھی ڈبا دیا، اللہ نے ان کو بھی ڈبا دیا۔ تو میرے بھائیوں جو ہے اس طرح سے سرکشی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کسی ملک کے صدر نے کسی موقع سے کہا تھا کہ اگر مجھے 5 لاکھ ووٹ مل جائے تو کوئی مجھے کرسی صدارت سے روک نہیں سکتا ہے، کرسی صدارت سے روک نہیں سکتا۔ 5 لاکھ ووٹ مل جائے، 5 لاکھ ووٹ اللہ نے اس کو دلوائے، لیکن دنیا گواہ ہے، بہت پرانا واقعہ نہیں ہوا ہے، میں ملک کا نام بھی جانتا ہوں لیکن لینا نہیں چاہتا ہوں۔ دنیا گواہ ہے کہ وہ 5 لاکھ ووٹ اس نے پایا، اور حلف برداری کی تقریب کا منعقد ہونا تھا۔ تقریب سے 1 دن پہلے وہ ایسا بیمار ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اور جو ہے کیا نام ہے وہ گیا ہاسپٹل میں، 1 مہینے کے اندر مر کے چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ بھی مجھے روکنا چاہے کرسی صدارت سے تو نہیں روک سکتا ہے، میں صدر بن کر کے رہوں گا۔ بنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی ہر حمل حکمت سے پر ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اہل علم نے کچھ نصیحتیں جو کی ہے، خاص یہ نصیحت کہ اپنے دین کو کبھی کھلواڑ نہ بناؤ، اللہ کے لیے دین کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ کچھ لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مہما تلاعبت بشیء فلا تلعبن بدینک، اے اللہ کے بندے کچھ بھی کھلواڑ بنا لے، کچھ بھی کھیل لے، اپنے دین کو کھلواڑ نہ بنا۔ کبھی بھی یاد رکھ، اپنے دین کو کھلواڑ بنا، دین کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہو، مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ اللہ رب العزت جو رہنمائی کرے، جو توجیحات ہیں رب العزت کی، جو ہدایات ہیں، ان پر عمل کرو، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو۔ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی کہا ہے والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام متقیوں کے لیے ہونا ہے۔ ظالم شرکس کو مرنا ہے، ظالم شرکس کو ہلاک ہونا ہے، نامراد ہونا ہے، ناکام ہونا ہے، اور اہل ایمان، اہل تقوی، اہل توحید کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ رب العزت کا فیصلہ ہے جو ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دینی توجیحات کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا۔ اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔